اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ ولی اللہ کیا ہوتا ہے، اور کیا یہ صرف کتابوں میں پڑھے گئے تذکرے ہیں یا آپ اور میں بھی ولی اللہ بن سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ کلندر کیا ہے، کلندریت کسے کہتے ہیں۔ یہ دو باتوں پہ آج ہم بات کریں گے۔ پہلے تو لفظ ولی کی ڈیفینیشن سمجھیں کہ ولی کا لفظی مطلب ہے دوست، یعنی جو بندہ اللہ کی قربت اور اس کی موجودگی کو محسوس کرنے لگے وہ ولی اللہ ہے۔ اب یہ تو ہوگی ڈیفینیشن۔ اب اس ڈیفینیشن پہ عمل پیرا ہو کر آپ خود کیسے ولی بن سکتے ہیں؟ ذرا جتنے بھی قرآن حکیم کی تعلیمات ہیں یا کسی بھی روحانی سلسلے کی تعلیمات ہیں، اس کا خلاصہ اور لب لباب ایک جملے میں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے کیے کو انجوائے کرنا سیکھ لیں۔ اللہ کے کیے کو، اللہ کے کیے کو انجوائے کرنا سیکھ لیا تو کیا ہوا؟ اب اس کی تھوڑی سی شرح عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نظام کو سمجھنا یہ روح اعظم کا درجہ ہے، اس کے کیے کو سمجھنا یہ روح انسانی کا درجہ ہے، اور انجوائے کرنا یا نہ کرنا یہ روح حیوانی کا درجہ ہے۔ کرنا جو ہے یہ عمل کا درجہ، یہ روح حیوانی کا ہے۔ اب اس کا چھوٹی سی میں مثال عرض کرتا ہوں کہ خواتین گھر میں جھاڑو پونچھا، برتن دھونا، کپڑے دھونا، بچوں کو لک آفٹر کرنا، یہ سارے کام انہیں کرنے پڑتے ہیں۔ ہنڈیا پکانا، تو سبزی لانا، تو سبزی چھیلنا، یہ سارے کام وہ رو رو کے کریں یا خوش دلی سے، خوش طبعی سے، خوش مزاجی سے کریں۔ غور کریں، یعنی ذرا توجہ دیکھ کے اس پہ سوچ کے دیکھیں کہ اگر ہم یہی کام خوش دلی سے، خوش طبعی سے، خوش مزاجی سے کریں تو کیا ہوا؟ یہ ظاہر ہے یہاں تک آپ کو کون لایا اس کام کے لیے؟ یہ اللہ کا کیا ایک سسٹم ہے جس کے تحت آپ اس سٹیج پہ ہیں۔ اب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ کو ایک اپنا مائنڈ شفٹ کرنا ہے، مائنڈ سیٹ کرنا ہے، ایک پیراڈائم شفٹ جسے کہتے ہیں وہ اپنے اندر لانی ہے کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں اس طرح کریں کہ آپ اسے خود انجوائے کریں۔ جب میں نے یہ بات ایک صاحب سے عرض کی کہ اللہ کے کیے کو انجوائے کریں تو انہوں نے بڑے عجیب سے لہجے میں مجھ سے پوچھا سوال، کیا کر رہا ہے اللہ؟ مجھے کیسے پتا چلے اللہ کیا کر رہا ہے؟ تو میں نے ان سے عرض کی کہ آپ کا سانس چل رہا ہے، یہ سانس کون دلا رہا ہے؟ یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں یہ سانس کون دلا رہا ہے؟ اللہ دلا رہا ہے۔ کبھی آپ نے سانس پہ توجہ دی؟ کبھی آپ نے سانس لیتے ہوئے آرام آرام سے آہستہ آہستہ سانس لیتے ہوئے اس کو انجوائے کیا؟ آپ صرف یہ ایک کام پکڑ لیں، کیا کہ جب بھی سانس لیں پورا لیں اور اس کو انجوائے کریں اور اس طرح محسوس کریں کہ مجھے اللہ سانس دلا رہا ہے۔ لیکن اگر ہمارا سانس نہ چلے، ہم سانس نہ لے سکیں تو کیا ہم زندہ رہیں گے؟ تو اللہ ہمیں زندگی عطا کر رہا ہے، اور کیسے زندگی عطا کر رہا ہے؟ سانس کے ذریعے۔ تو پہلا کام جس کا ہمیں شعور ہونا چاہیے وہ کیا ہے کہ جب آپ سانس لیں تو اس کو ذرا گہرا لیں، انجوائے کر کے لیں۔ اسی طرح زندگی کا ہر کام، ہر فعل، شرط کیا ہے کہ اپنے کیے کو اور لوگوں کے کیے کو آئیڈینٹیفائی کریں۔ اگر آپ ان دونوں میں فرق نہیں کر پا رہے کہ اللہ کا کیا کیا ہے، میرا کیا کیا ہے اور لوگوں کا کیا کیا ہے،
تو اگر آپ لوگوں کے کیے کو انجوائے کرنے بیٹھ گئے تو اور بات ہے. اگر آپ اپنے کیے کو انجوائے کر رہے ہیں وہ تو آپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے وہ آپ کو پتہ ہے. لیکن جو مائنڈ شفٹ ہے وہ یہ ہو جائے کہ ہم اللہ کے کیے کو انجوائے کرنا سیکھ لیں. کیا ہوگا؟ ہمیں اللہ کی قربت اور اس کی موجودگی کا احساس اجاگر ہوتا چلا جائے گا. تو ہم کیا بنے؟ ہم کیا ہوئے؟ اگر میرے اندر اللہ کی قربت اور موجودگی کا احساس اجاگر ہو جائے یا آپ میں اجاگر ہو جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ اللہ کے دوست بن گئے. آپ کو اللہ کی دوستی کا احساس بڑھتا چلا جائے گا. ہاں یا نہیں؟ اب جو لوگ اللہ کے دوست بن گئے، اللہ کی قربت کو محسوس کرنے لگے، اب ان کو فردر ڈیولپمنٹ میں ایک درجہ. میں نے حضور مرشد کریم سے پوچھا، حضور خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب سے میں نے جب سلسلے میں داخل ہوا تو پوچھا کہ حضور یہ کلندر کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ کلندر بابا اولیاء ہمارے سلسلے کے امام ہیں. تو میرے ذہن میں تجسس جاگا کہ یہ لفظ کلندر کا کیا مطلب ہے. تو حضور مرشد کریم نے فرمایا کہ آزاد طرز فکر کو کہتے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے ایک علامہ اقبال کا ایک شعر سنایا. انہوں نے فرمایا کہ فقیہ شہر قارون ہے لغت ہائے حجازی کا، کلندر جزو دو حرف لا الہ کچھ نہیں رکھتا. اب یہ کلندر کی ڈیفینیشن پہ جب آپ غور کرتے ہیں تو کلندر ایک ایسا آزاد طرز فکر ہے جو، اب لفظی مطلب ہے کلندر کا کھونٹا، یعنی وہ اللہ میں اس طرح گڑا ہوتا ہے یا اللہ اس کے اندر اتنا سمایا ہوا ہوتا ہے جیسے کھونٹا گڑا ہوا ہو. یعنی پہلے آپ اللہ کے دوست بنیں گے، قربت بڑھتی جائے گی، پھر آپ اللہ کو اپنے اندر گڑا ہوا محسوس کرنا سیکھ لیں گے، پھر آپ اللہ کے معرفت سوچتے ہوئے جب اس درجے پہ پہنچیں گے. اب یہ جو ہے دیکھیں نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں، جو نظام دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان ہونے کا، تو کلمہ پڑھنا پڑتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ کلندر جز دو حرف لا الہ کچھ نہیں رکھتا. کیا مطلب؟ الہ کسے کہتے ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم الہ کو اچھی طرح سمجھیں. الہ کہتے ہیں جس کا میں محتاج ہوں، جس کا میں محتاج ہوں. تو لا الہ کیا ہوا؟ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں. کوئی نہیں ہے جس کا میں محتاج ہوں الا اللہ، سوائے اللہ کے. اب آپ اس کے جو باریکی ہے اس کو توجہ سے نوٹ کریں کہ کلندر وہ طرز فکر ہے، وہ ایک کوالیفیکیشن ہے، یہ کوئی عہدہ نہیں ہے، یہ ہر بندہ حاصل کر سکتا ہے. یہ پیراڈائم آف شفٹ ہے، پیراڈائم آف تھنکنگ ہے. اس میں ایک شفٹ لانی ہے کہ آپ اللہ کو اس طرح سے الہ مانیں. اب الہ کیسے ماننا ہے؟ الہ کا مطلب میں کسی کا محتاج نہیں ہوں. لا الہ، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، مجھے کسی کی محتاجی نہیں. اب اس کو سمجھیں کہ وہ الا اللہ کیوں نہیں کہہ رہے. مطلب علامہ اقبال نے آگے یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ کلمہ پورا جو ہے ان کو آتا ہے. نہیں، لا الہ، وہ ان کے ذہن میں کوئی الہ نہیں ہے. کیوں الہ نہیں مان رہے؟ الہیت کیسے کہا؟ وہ جانتا ہے کہ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، میں خالق کی مخلوق ہوں. خالق نے مجھے اپنے کسی مقصد کے لیے پیدا کیے. اب یہاں پہ ایک مثال دیں. آپ نے پنکھا بنایا، پنکھا ہوا دینے والا ایک تخلیق ہے نا انسان کی.
اب یہ پنکھا جو ہے یہ انسان کی ضرورت ہے یا انسان پنکھے کی ضرورت ہے؟ غور کریں، اس نقطے پہ توجہ دیں کہ ہم مخلوق ہونے کے ناطے خالق کا ٹول ہیں، اس کا انسٹرومنٹ ہے. وی آر انسٹرومینٹل ان دی ہینڈلنگ آف دا سسٹم. تو ہم کیا ہوئے؟ خالق کو ہماری ضرورت ہوئی، وہ اپنے اوزاروں کی، اپنے ٹولز کی خود حفاظت کرے گا، لہذا مجھے کسی کا ڈیپینڈنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو کلندر شعور حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اپنی افکار میں یہ شفٹ پیدا کریں کہ ہم پہلے تو اللہ کے دوست بنے. اور اس کا طریقہ کیا عرض کیا کہ آپ اللہ کے کیے کو انجوائے کرنا سیکھ لیں. پھر رفتہ رفتہ جب آپ کا ذہن اللہ کی قربت اور موجودگی کو محسوس کرے تو آپ کو احساس ہوگا کہ میں اللہ کی مخلوق ہوں، اللہ میرا خالق ہے، اللہ میرا رب ہے. تو وہ مجھے لک آفٹر کرے گا نا. اب پنکھے نے تو مجھے صاف نہیں کرنا، یا پنکھے نے خود کو صاف نہیں کرنا. پنکھے کو اس کے اونر نے صاف کرنا ہے، اس کو اچھی طرح استعمال کس نے کرنا ہے؟ اس کے اونر نے. جب ذہن میں یہ بات آپ کے راسخ ہو جاتی ہے تو نو انسانی میں جن لوگوں کو یہ شعور حاصل ہو گیا کہ میں اپنے پروردگار، اپنے خالق کے ہاتھ میں ایک ٹول ہوں، وہ جیسے چاہے استعمال کرے، وہ بہتر جانتا ہے مجھے کہاں استعمال کرنا ہے. تو اس طرز فکر کا نام کلندریت ہے. تو کلندر بابا اولیاء جیسے ہم نام لیتے ہیں بہت عقیدت سے، یا جتنے بھی کلندر بو علی سینا یا جتنے بھی لوگ جو کلندریت سے آشنا ہوئے، وہ یہ طرز فکر رکھتے تھے. تو اب ہم ان کو ریور کر رہے ہیں، ہم ان کی کا احترام کر رہے ہیں، ان کی بہت زیادہ عزت عقیدت ہے ہمیں ان سے. لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ کیا میں بن سکتا ہوں؟ کیا مجھے بننا نہیں چاہیے؟ دیکھیں، اگر میں حضور کلندر بابا اولیاء سے واقف ہوا تو ایک تو یہ کہ میں صرف عقیدت کا اظہار کرتا رہوں، دوسرے میرے اندر یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ ان کی یہ طرز فکر مجھے بھی تو حاصل ہو. تو ان کی یہ طرز فکر کا میں نے لب لباب اور خلاصہ آپ سے شیئر کیا کہ کلندر وہ طرز فکر ہے جس میں آپ کو یہ احساس ہے کہ میں مخلوق ہوں اور آپ اللہ کے کیے کو انجوائے کر رہے ہیں، اور آپ کو ساتھ میں یہ بھی شعور ہے کہ میرا پروردگار جو ہے، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، وہ مجھے خود لک آفٹر کرے گا. مجھے کیا ہے کی ضرورت پڑی ہے کہ میں کسی کی محتاجی کا شکار ہو جاؤں. میرا خیال ہے اتنا کافی.